بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد آیا صوفیہ سے مسجد اقصی کی جانب لبرل کا اعتراض۔ تاجدار مسلمین سلطان محمد فاتح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی بجا لاتے ہوئے استنبول کو فتح کیا۔ رسول اللہ کی پیشن گوئی کے عملی ہیرو بننے والے سلطان نے عالم اسلام پر تا قیامت تاریخ ساز انعام کیا اور مسیح دنیا کو رہتی دنیا تک کے لیے در دیتے ہوئے آیا صوفیہ کے مقام پر ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ آیا صوفیہ کی مسجد صلیبی اور اسلام دشمن بازنطینی دنیا کے لیے سخت ترین کڑوی علامت ہے۔ جس مقام پر سلطان نے آیا صوفیہ مسجد بنائی وہ مقام عیسائیوں کے یہاں ایک عسکری قوت کی نشانی تھی۔ اس مقام سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی وابستہ تھا کہ جب تک یہ گرجا موجود ہے عیسائی سلطنت کو زوال نہیں آ سکتا۔ یہ مقام صلیبی دنیا کی تخریبی ریشہ دانیوں کا بھی مرکز تھی، اس لحاظ سے اسے ایک جنگی حیثیت بھی حاصل تھی اور اس کی مذہبی حیثیت جاتی رہتی تھی۔ اس کے باوجود فاتح قسطنطنیہ استنبول شہر کے مالک سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے شہر فتح کرنے کے بعد قانونی اور اخلاقی کارروائیوں کی تکمیل کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر اثر نو تعمیر کیا۔ قانونی اور اخلاقی کارروائیوں کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ یہاں ایک اعتراض کا جواب دیتا چلوں۔ آج کل کچھ نام نہاد دانشور اس بات پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ سلطان محمد فاتح نے گرجے کو مسجد میں تبدیل کر کے اسلامی روایت سے انحراف کیا ہے، لہٰذا سلطان اس قابل نہیں ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق فاتح قسطنطنیہ کا خطاب دیا جائے۔ یہ فتنہ حال ہی کی پیداوار ہے، جبکہ پچھلی 5 صدیوں میں امت مسلمہ میں سے کسی کو بھی اس کے عمل اور روحانی مقام کے بارے میں کوئی شک نہیں گزرا تھا۔ ترک سلطنت میں ہزاروں عیسائیت کے گرجا گھر موجود رہے، کسی کو بھی مسجد یا کسی اور عمارت میں تبدیل نہیں کیا گیا۔ عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل رہی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آیا صوفیہ صرف مذہبی عمارت نہیں تھی، یہ بازنطینی عیسائی سلطنت کی عسکری سیاسی مذہبی مرکز بھی تھا۔ یہیں سے پوری اسلامی سلطنت کے خلاف اقدامات بھی کیے جاتے تھے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جب تک یہ گرجا گھر قائم ہے اس وقت تک قسطنطنیہ غیر عیسائی مذہب قبضہ نہیں کر سکتا۔ شہنشاہ کانسٹنٹائن کے غائب ہونے کے بعد یہ عقیدہ اور بھی مضبوطی پکڑ گیا تھا۔ عیسائیوں کے ان خرافات اور عیسائی بازنطینی کو قیامت تک کچلنے کے لیے یہ لازم تھا کہ ان کی عسکری سیاسی مذہبی شدید کاری ضرب لگائی جائے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اس لیے لازم تھا کہ اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ عسکری سیاسی اور مذہبی ضرورت تھی اور پچھلی 5 صدیوں میں امت مسلمہ میں سے کسی عالم یا حکمران نے اس فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، اور امت کا اجماع ہے کہ سلطان محمد فاتح کے روحانی مقام پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی بشارت کے حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ یاد رہے کہ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کی شخصی ملکیت بھی تھی۔ آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے پر دنیا بھر میں غیر معمولی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بہت سے افراد اسے غیر قانونی عمل قرار دے رہے ہیں کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ترکی کے قومی آرکائیوں میں موجود دستاویزات اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ آیا صوفیہ سلطان فاتح نے خریدا تھا اور اپنی شخصی پراپرٹی بنانے کے بعد اسے مسجد کے طور پر وقف کر دیا تھا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 29 مئی 1453 کو عثمانی سلطان محمد الثانی المعروف سلطان فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کرنے کے بعد آیا صوفیہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ اسلام کے برعکس عیسائیت میں مذہبی عبادت خانوں کی خرید و فروخت کی اجازت ہے، جیسا کہ حال ہی میں دعوت اسلامی نامی تنظیم نے یورپ میں چرچز کو خرید کر مساجد میں تبدیل کیا، لہٰذا آرتھوڈکس کے مذہبی ذمہ داروں کو پیشکش کی گئی جسے انہوں نے قبول کیا اور سلطان فاتح نے اس تاریخی عمارت کو خرید لیا۔
تاہم سلطان نے یہ عمارت اپنے ذاتی پیسوں سے خریدا، جبکہ خریداری معاہدے میں خود کو ایک عام خریدار کی حیثیت سے متعارف کروا کر سلطان یا سلطنت سے وابستگی کی کسی نسبت کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس کے علاوہ سلطان اس علاقے میں شمشیر کے زور پر فتح اور مالک بن کر داخل ہوا تھا، اور اس طرح سلطان کو اپنی ملکیت پر شرعاً اور قانوناً ہر طرح کا تصرف حاصل تھا۔ سلطان نے عمارت خریدنے کے بعد ایک وقف ٹرسٹ قائم کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ وقف ٹرسٹ کے حوالے کرنے کے ساتھ ہی سلطان فاتح نے حسن و تعمیر کی اس شاہکار کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اس پر صرف 4 میناروں کا اضافہ کر کے باقی کو اپنی صورت پر چھوڑ دیا، اور یوں پرکشش عمارت 481 برس تک مسجد کے طور پر زیر استعمال رہی۔ بعد میں جب ترکی میں حالات استعماری سامراج کے حق میں ہوئے تو 1931 میں اس مسجد کو بند کر دیا گیا۔ بعد ازاں 1935 میں سیکولر اور دین بیزار اتا ترک نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ اتا ترک نے یہ غیر قانونی اور ناجائز کام کیا تاکہ مغربی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرے۔ خلافت عثمانیہ کی عظیم نشانی اور مسلمانوں کے عروج کی یادگار کو، جو کہ 1453 سے مسلسل مسجد تھی، اسے میوزیم بنانے کا فیصلہ ایک غیر شرعی اور غیر قانونی ذاتی تھی۔ پھر 2016 میں ترکی کے اوقاف کے مذکورہ ادارے نے 2004 کے بعد اپنا مقدمہ دوبارہ دائر کر دیا۔ اس دوران ترکی صدارتی کونسل اور دیگر اعلیٰ اداروں نے آیا صوفیہ کی مسجد میں تبدیل کرنے کی تاریخی دستاویز کو آرکائیوں سے نکال لیا۔ مارچ 2019 میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت بحال کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ ترکی پھر دنیا بھر کی جانب سے شدید دباؤ پر تھا، جس کے لیے ترکی نے آرکائیوں سے قدیم دستاویزات چھان کر نکالے۔ یہ 27,000 دستاویزات تھے، جن میں پیمنٹ باؤنس اور آیا صوفیہ کی خریداری معاہدے سے متعلق دیگر دستاویزات موجود ہیں، جبکہ وہ اصل سلطانی ٹائٹل تابو اور ان دستاویزات میں موجود ہیں جو آیا صوفیہ کی فروخت اور شخصی پراپرٹی کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس طرح اس جگہ کو جیسے چاہے استعمال کرے، ان کا پورا قانونی حق ہے۔ اتا ترک کے بگاڑ اور ظالمانہ عمل کو اب رجب طیب اردگان نے ترکی کی اعلیٰ عدالت کے فیصلے کے ذریعے درست کر دیا ہے۔ اردگان نے آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر دوبارہ فتح کر کے در حقیقت ایک ظالمانہ حرکت کی اصلاح کی ہے، ایک ثقافتی تاریخ کی تصحیح کی ہے۔ الحمدللہ قائرین 1453 میں جب آیا صوفیہ مسجد بنی تب صلیبی اور بازنطینی دنیا میں ماتم کی لہر دوڑ گئی۔ آیا صوفیہ خلافت عثمانیہ کے عروج کی نشانی بن گئی۔ فتح قسطنطنیہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی، عیسائی دنیا میں قوت اور عروج کی نشانی سمجھے جانے والی آیا صوفیہ میں اذانوں کی گونج سے مکمل ہوئی، اور امریکہ اور یونان جو دنیا بھر میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل کے مجرم ہیں، وہ لوگ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے پر معترض ہیں۔ صلیبی اور بازنطینی ماتم پیٹ رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر اعظم اور عالم اسلام کے آہنی لیڈر رجب طیب اردگان نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا ہے، یہ ترکی کا اندرونی معاملہ ہے اور ترکی میں حکومت ترکوں کی ہے، اور یہ ترکوں کی خود مختاری کا مسئلہ ہے۔ یہ وہی مغربی دنیا ہے جو مسجد اقصی سے لے کر بابری مسجد تک اور فلسطین سے لے کر برما و کشمیر تک مساجد اور مسلمانوں کی پامالی پر انہیں سانپ سونگھ رہا ہے، لیکن ایک حقیقی مسجد کی بازیابی پر ان کے پیٹ میں مروڑ ہے، اور یہ اسے ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ دراصل یہ ان کے اندر کا چھپا ہوا اسلام دشمن اناد ہے جو اہل اسلام کی تاریخی فتح پر زہر اگل رہا ہے۔ آیا صوفیہ کو بحیثیت مسجد نماز اور عبادت کے لیے واپس فتح کر کے اردگان نے 2023 میں معاہدہ لوازن کے بعد اپنی پالیسیوں کا رخ واضح کر دیا ہے۔ ہم جیسے اسلامی عروج کی تمنا رکھنے والوں کے لیے آیا صوفیہ کی فتح دراصل مسجد اقصی کی جانب اہل نصرت کے سفر کا المیہ ہے۔ مسجد اقصی کو یہودی استعمار کے چنگل سے آزاد کرانے کا استعارہ ہے۔ اللہم آمین۔ مسلمانوں کے لیے مدتوں بعد کوئی عالمی اسلامی اخوت کا تاریخی دن میسر آیا ہے۔ اہل ایمان دنیا کے خواہ کسی بھی کونے میں ہوں، ان پر ضروری ہے کہ وہ عالم اسلام کے اپنے عظیم رہنما کی بشارت قبول کریں۔ اردگان نے اس لقطے کو پوری امت کے لیے بطور مبارکباد پیش کیا ہے
گھر گھر میں شیرنی اور دوگانہ کا اہتمام ہونا چاہیے، اردگان کی سلامتی اور حق پر استقامت کی دعائیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے گھر میں میٹھا بنوا رہا ہوں اور ہمارا پورا گھرانہ آج دعاگانہ شکر ادا کر رہا ہے، آپ بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ آیا صوفیہ سے اقصی کی جانب فتح مند سفر کی دعائیں کیجئے۔ مومن اپنی ایمانی حرارت سے جڑی تاریخ پر مسرت سے شادمان ہو تو یہ ایمان کی روحانی زندگی ہے۔ آج عدنان مہندرا سے لے کر تمام عثمانی خلفاء کی روح خوش ہے، آج سلطان کی روح سرشار ہے، مبارک ہو، ترکی سے آنے والی خیر مبارک ہو۔ تو فرینڈز، آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔